حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہیں۔ آج 18 رمضان مبارک 1445 ہجری 29 مارچ سن 2024 اس مسجد میں آج میں یہ 67واں بیان کر رہا ہوں جمعۃ المبارک کا۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس حصے کو پڑھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ دراصل ایک ایسی ہستی کی پاکی، تطہیر، براءت سے متعلق قرآن کریم کے تاریخی الفاظ ہیں جنہیں تا قیامت مساجد میں بصورت تلاوت قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ جن کا لقب ہے صدیقہ، جو اس امت کی ماں طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، مفتیاں ہیں، عالمہ ہیں اور بنت صدیق ہیں، صدیقہ ہیں، اس لیے ان کی سیرت ہم سنیں گے تو سن کر انشاءاللہ صرف اور صرف سن کر نہ چلے جائیں، بلکہ انشاءاللہ نیت کریں گے ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل یوں کریں گے کہ خود بھی اس کا عملی مظاہرہ کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب عبداللہ اور لقب صدیق، یہاں علماء نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ باپ صدیق ہو تو بیٹی بھی صدیقہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب باپ اچھا نیک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا گیا کہ ایک شخص تھا کہ جب وہ لاچار ہو گیا، کمانے سے عاجز آ گیا، تو مجبوراً اس کی بیٹی کو باہر کمانے کے لیے نکلنا پڑا، اور جب اس کے پاس بھی کچھ ہنر نہیں تھا تو اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہا، اور وہ چوراہے پر سارا دن گزار آئی، واپس آ کر کہنے لگی بابا جان میں کیا کماتی، اپنا آپ پیش کیا، مجھے کسی نے دیکھا تک نہیں۔ تو باپ نے جواب کیا دیا؟ وہی کہ جو باپ نیک ہو تو پھر بیٹی نیک ہوتی ہے، باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی جب تیرے باپ نے کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو پھر تجھے کوئی کیسے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا تھا؟ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ باپ اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نسلیں اچھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی نقطہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کوئی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کی بیٹی پھر کیسے کم تر ہو سکتی تھی؟ اللہ نے انہیں بھی مقام عطا فرمایا۔ اور آپ کی والدہ بی بی زینب آپ کی والدہ کا نام ہے، جن کی کنیت تھی ام رومان۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نام کی طرح کنیت بھی پکارا کرتے تھے اور کنیت سے پکارا جانا پسند کیا کرتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ با اولاد نہیں تھیں، آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو کنیتیں رکھتے ہیں اپنی اولاد کی نسبت سے، تو آقا میں کس نام سے کنیت رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بہن ہے حضرت بی بی اسماء، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، تو تم ان کے نام سے کنیت رکھو اور تم ام عبداللہ ہو، یعنی تمہاری کنیت یہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کنیت عطا فرمانے کے باوجود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار پکارنے میں کیسے فرماتے؟ کبھی کہہ کر پکارتے یا روحی، اے میری روح، اور کبھی کہتے تھے یا حمیرہ، اے سرخ چہرے والی، اور اس طرح پکار کر آپ سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں مرد اپنی بیوی کو اچھے نام سے پکارے، اچھے القاب سے پکارے، تو پھر دیکھیے کیسے گھروں میں محبتیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ سے یوں محبت کا اظہار فرماتے کہ ایک بار آپ کے سر میں درد تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر میں درد ہے، یعنی ان کے درد کو اپنا درد سمجھا۔ آج مردوں کو
شوہروں کو یہ تعلیم ہے وہ اپنے بیوی کے درد کو اپنا درد سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس گھر میں ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جس گھر میں صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آس پاس محلے کی خواتین جھانک جھانک کر دیکھتی تھی یہ کون سی ہستی ہے کہ کیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا جاتا ہے۔ تو جس گھر میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز پڑی ہو تو پھر وہ اپنے وقت کی مجتہدہ بھی کہلائیں، مفتیہ بھی بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علم کی شان بھی بیان فرمائی، فرمایا اپنے دین کے 2/3 حصے عائشہ سے سیکھا کرو، عائشہ صدیقہ سے سیکھا کرو۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہمیں کوئی حدیث مشکل لگتی تھی تو ہم حضرت عائشہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہمیں صدیق آپ ہمیں حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا دیا کرتی تھی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایسی پھر دین کی عالمہ بنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر حدیث کسی نے روایت کی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 2210 احادیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ آپ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح کا معاملہ آیا تو ویسے تو آپ رخصتی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں کہ آپ تیسری بیوی کے طور پر رخصت ہو کر حضور کے ہاں آئیں، لیکن نکاح کے اعتبار سے آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ جب آپ کا نکاح ہوا حضرت خولہ بنت حکیم کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ہاں پیغام بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میری بیٹی سے نکاح چاہتے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتا ہوں، تو یہ تو ان کی بھتیجی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میرے دینی بھائی ہو، میں اپنے آپ سے پیغام نہیں بھیج رہا بلکہ اللہ نے مجھے 2 مرتبہ خواب میں ریشم کے کپڑے میں حضرت جبریل کے ذریعے ایک تصویر دکھائی اور جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم سے عائشہ کے ساتھ نکاح یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا، کتابوں میں لکھا آپ کا مہر 500 درہم مقرر کیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رخصت ہو کر آ گئی، فرق کتنا تھا؟ 44 سال کا عمر میں فرق تھا، یعنی بی بی عائشہ کا نکاح کے وقت عمر تھی 6 سال، رخصتی کے وقت عمر تھی 9 سال، اور شوال کے مہینے میں ہی نکاح ہوا، شوال کے مہینے میں ہی رخصتی ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ بھی نظریہ پتہ چلتا ہے عرب کے لوگ شوال میں نکاح منحوس سمجھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں محرم میں لوگ نکاح نہیں کرتے، سفر میں نکاح نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نحوست ہے یا محرم میں جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے اپنے دینی نظریات کی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، اگر ہم اپنے دینی نظریات کی اصلاح کر لیں گے ہمارے عقائد درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، ہمارے کام بھی سنور جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال، 44 سال کا فرق تقریباً کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر چھوٹی عمر کے تھیں لیکن چونکہ عرب کی لڑکیاں کم عمری میں زیادہ بڑی دکھتی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیاہ کر آ گئیں لیکن چونکہ بچپنے کی عادتیں تھیں، گڑیا سے کھیلتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے اور آپ کی سہیلیاں چھپ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر کہتے ڈرو نہیں، آؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیلا کرو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان گڑیوں کو ایک مرتبہ دیکھنے لگے۔ ابو زید نے جب ان میں سے پردہ ہٹایا تو ایک گھوڑا دیکھا اور اس گھوڑے کے پر لگائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں کے بھی پر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا
آپ ان سے محبت کا اظہار کس طرح فرمایا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح اظہار فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور کچھ سوار حبشی سوار ہتھیاروں سے لیس ہو کر عربی کھیل پیش کیا کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بچپن تھا مجھے شوق ہوا کرتا تھا کہ میں بھی وہ کھیل دیکھوں. فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ان کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہو کر اور بعض روایات میں ان کی چادر میں لپٹ کر میں دیکھتی رہتی اور جب تک میں کھڑی رہتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے, میری خاطر کھڑے رہا کرتے تھے. جب میں چلی جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ فرماتی ہیں ایک فارس کا شخص تھا, کھانا بہت اچھا بناتا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا کیا عائشہ کو بھی لاؤں؟ اس نے کہا نہیں آپ تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں آ سکتا. دوسری مرتبہ اس نے دعوت دی, پھر اس نے اسی طرح حضرت عائشہ کا انکار کیا, آپ نے بھی منع فرما دیا. تیسری مرتبہ اس نے جب کہا کہ عائشہ کو بھی ساتھ لائیے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی دعوت میں شریک ہوئے. معلوم ہوا بیوی کا ساتھ, زوجہ کا ساتھ, محبت کا اظہار. آج مرد وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کی بیوی کو برا بھلا کہا جاتا ہے, وہاں جاتا ہے جہاں اس کی بیوی کو رد کیا جاتا ہے. یہ بھی سیرت کا پہلو علماء نے بیان فرمایا اور کتابوں میں لکھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات کا, دلی تمناؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے. کس طرح خیال رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے پر تشریف لے جاتے اور غزوے کے دوران جب واپسی ہوتی اور واپسی میں صحابہ سے فرماتے تم آگے چلو, جب انہیں آگے بھیج دیتے. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ آؤ دوڑا لگاتے ہیں, آؤ ریس لگاتے ہیں. دیکھیے کھیل کھیلیں اپنے گھر بچوں کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ. آج مرد کھیل کھیلتے ہیں دوسروں کے ساتھ, بے شک وہ جائز کھیل ہوں تو اگرچہ جائز کھیلنا, لیکن وہ کھیل جو گھر میں میاں بیوی کھیلیں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, اللہ کو بڑے پسند ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. بی بی عائشہ ہلکے بدن کی تھی, دبلی پتلی تھی, ریس لگائی. حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی, جیت گئیں. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر کسی غزوے میں حضور علیہ السلام شریک ہوئے اور غزوے سے پھر واپسی پر صحابہ سے آگے جانے کو کہا اور عائشہ سے کہا آؤ عائشہ پھر دوڑ لگاتے ہیں, پھر ریس لگاتے ہیں. اس عرصے میں حضرت عائشہ کا بدن کچھ بھاری ہو گیا, جسم کچھ پھول گیا. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی بار دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے, آگے بڑھ گئے. تو آپ نے عائشہ سے مخاطب ہو گئے, محبت سے کہا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے, پہلے تم جیتی تھی آج میں جیت گیا ہوں. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تمناؤں خواہشات کا لحاظ رکھا. یہ کاش یہ دور یہ مزاج میاں بیوی میں قائم ہو جائے تو کہ دیکھیے کیسے گھر جنت کے گہوارے بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ناراضی کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے, پہچانتے تھے. آج بیوی پڑی رہے گھر کے کسی کونے میں, سارا دن گھر کے کام کرے. رمضان میں گھر کی عورتوں کا جو حال ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ایک دن صرف مرد گھر کے اندر خود سارے کام کر کے دیکھے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ گھر کے کام بھی کیا معنی رکھتے ہیں, کیا اس دوران حالت ہوتی ہے. ازواج کا ساتھ دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کام کروایا کرتے تھے. یہ آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. آپ کی ناراضی پہچان لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں. کہنے لگی یا رسول اللہ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر قسم کھاتی ہو, اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کر قسم کھاتی ہو. تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا نام نہیں لے رہی تو کچھ نہ کچھ ناراضی چل رہی ہے. یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں پہچان لیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھا کرتے تھے. آج بڑی بڑی باتیں بیوی گھر میں دل میں لے کر بیٹھی رہتی ہے, اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس کے ساتھ گھر میں بچے کیا سلوک کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کے اپنے سسرال یعنی اس کے اپنے شوہر کے ماں باپ کیا سلوک کر رہے ہیں, گھر اس کے بہن بھائی اس کی نندیں اس کے دیور کیا حال کر رہے ہیں, نہیں دیکھتا آدمی. مرد کو یہ سب دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سب سے قریب عائشہ ہے۔ پھر فرمایا پھر کون ہے؟ پھر کہا میرے سب سے قریب عائشہ کا باپ ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے دنوں میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آخر وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا سر عائشہ کی گود میں تھا، یہاں تک کہ آپ کی جب روح پرواز ہوئی اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا۔ یہاں تک لکھا گیا کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہی، عائشہ سمجھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک کی طرف دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے مسواک نرم کر کے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دانتوں پر پھیرا۔ دیکھیے کتنی محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ پانی پیتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ مجھے بھی دینا، آپ ان سے پیالہ گلاس لے لیتے، لے کر پھر پینے لگتے تو کہتے عائشہ یہ بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے ہیں، جہاں تمہارے ہونٹ لگے ہوں گے میں وہاں ہونٹ لگا کر پانی پیوں گا۔ کیسی محبت کا اظہار ہے، انتہا ہے میاں بیوی کی محبت۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند ان کی گود میں آ گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بنائی گئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ پہلا چاند تمہاری گود میں آ گیا ہے، اور دوسرے 2 چاند یعنی ابوبکر صدیق اور عمر، علماء نے فرمایا کہ یہ وہ 2 چاند ہیں، ان کی قبریں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں بنائی گئی ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ اللہ نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی نا، اس وفات کے بعد کہتے ہیں کہ آزمائشیں بڑی آئیں، حتیٰ کہ دور رسول میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آئی، جس طرح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائشیں آئی تھیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 2 بیٹیوں کو دور رسول میں، حیات رسول میں ہی طلاق ہوئی تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت ماں بڑی دکھی ہوئی۔ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو، آج وہ مرد بھی ذرا سوچے جو کسی کی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہے، جو کسی کی بیٹی کو طلاق دے دیتا ہے، وہ بھی سوچے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کی اپنی کسی بیٹی کو طلاق ہو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا دکھ ہوتا ہے بیٹی کی طلاق کا، اور یہ ماں کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جس گھر میں طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہو اس گھر سے پوچھیے، اس گھر والوں سے پوچھیے کہ وہ کس دل سے اس گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور زمانے والے، خاندان والے کس نظر سے اس گھر کو دیکھتے ہیں۔ کاش یہ ہم سمجھ جائیں اور کسی کی بہن بیٹی کا گھر اجاڑنے سے، اس کا گھر خراب کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کل کو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت میرے اوپر کیا بیتے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا محسوس کیا۔ ایسے ہی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ان کی زندگی میں سب سے بڑی جو آزمائش آئی وہ تھی ان کی تہمت کا واقعہ، جسے واقعہ افک سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کی کا پس منظر یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے سے اسی طرح سواری پر تھیں اور کسی جگہ سواریاں ٹھہری تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوے سے نکل کر، پردے کی آیات آ چکی تھیں، پردے میں رہتی تھی، پردے میں ہی آپ نکل کر قضاء حاجت کے لیے کسی جہاڑی کی اوٹ میں کچھ دور چلی گئیں۔ جب وہاں چلی گئیں، حاجت سے فارغ ہو کر آنے لگی، دیکھا ایک ہار تھا آپ کے پاس، وہ ہار وہیں گم ہو گیا، گر گیا۔ آپ وہ ہار ڈھونڈنے گئیں، آپ کو دیر ہو گئی، کچھ دیر گزر گئی تو پیچھے سے قافلے والوں نے سواریاں اٹھا دی، اور جس کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھیں آپ، چونکہ آپ وزن کی ہلکی پھلکی تھی، پتلی بدن کی تھی، تو آپ کا جب کجاوا اٹھایا گیا تو پتہ نہیں چلا، اور چونکہ پردہ پڑا ہوا تھا کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور یوں سواریاں کوچ کر گئیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار ڈھونڈنے کے بعد کچھ دیر جب واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر وہاں بیٹھ گئیں کہ جب مجھے آگے ان کو پتہ چلے گا تو مجھے یہی ڈھونڈنے آئیں گے، میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ آپ وہیں تشریف فرما ہوئیں، پردہ اوڑھ کر، جو آپ کے پاس اوڑھنی تھی، آپ پردے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر ایک صحابی جو قافلے سے کچھ پیچھے چلتے تھے، اور پیچھے اگر کسی کا کچھ سامان رہ جاتا تو وہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتے تھے، ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تھے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے سے آئے، جن کا نام تھا صفوان، وہ صحابی جب انہوں نے دور سے دیکھا، چونکہ پردے کی آیات سے پہلے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ چکے تھے، دور سے ہی دیکھ کر پہچان گئے اور دور سے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
محتاط ہو گئی۔ وہ صحابی جب تشریف لائے سارا حال آپ نے بیان کیا تو انہوں نے آپ کو اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ سوار کرنے کے بعد جب مکے پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد پھر جو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ خبر اڑائی کہ دیکھو رسول اللہ کی بیوی معاذ اللہ کسی صحابی کے ساتھ پائی گئی ہیں۔ اور جب یہ تہمت لگائی گئی، ویسے کتابوں میں لکھا گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، اور آپ آنے کے بعد بیمار پڑ گئیں، اور جب گھر میں بیمار رہیں تو 1 مہینے تک بیمار رہیں، اور 1 مہینے تک یہ باتیں چلتی رہیں لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی کی والدہ کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ حضرت مصطح بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں فرما رہے۔ فرماتی ہیں میں والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، ماں باپ کے پاس آ گئی، ماں باپ سے پوچھا، ماں باپ بھی خاموش۔ فرماتی ہیں پھر میں اتنا روئی، فرماتی ہیں میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، مجھ سے رویا بھی نہیں جاتا تھا۔ فرماتی ہیں پھر جب مجھ سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور لوگوں کی یہ باتیں چل رہی تھیں تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ پھر آپ نے آیت پڑھی فصبر جمیل، یہ کہہ کر کہ جس طرح حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کے بھائیوں نے آ کر باپ کو بتایا تھا تو باپ نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہے۔ فرماتی ہیں بس میں نے یہ آیات پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام پر وحی آنا شروع ہو گئی، وحی کی کیفیت طاری رہی۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کا اثر ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرانا شروع ہو گئے، اور مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ میں کیا گواہی دوں گا تمہاری پاکی کی، تمہاری پاکی کی گواہی اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ جنتی 10 آیات کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ کی پاکی کی شان میں اللہ نے سورہ نور میں نازل فرمائی، اور الفاظ کیا فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تیرا رب، اور یہ بہتان بہت بڑا بہتان تھا۔ علماء فرماتے ہیں عائشہ پر تہمت لگی تھی اور اللہ عائشہ کی تہمت یوں کہتا کہ عائشہ پاک تھی، یہ نہ کہا بلکہ یہ فرمایا کہ پاک ہے تیرا رب پاک ہے۔ تہمت رب پر تو نہیں لگی تھی، عائشہ پر لگی تھی۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی عائشہ کی شان ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں تو حضور علیہ السلام کی زوجہ پر تہمت لگنا ایسا تھا جیسے حضور پر تہمت لگنا، اور حضور پر تہمت لگنا ایسا تھا جیسے اللہ پر تہمت لگنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان فرمائی اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور ایسی پاکی بیان کر دی کہ تا قیامت رمضان میں بھی مساجد میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور عائشہ کی پاکی بیان کی جاتی رہے گی۔ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کی تطہیر بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم بری و ذمہ ہو، اللہ نے تمہارا مرتبہ اور بڑھا دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی متقیہ پرہیزگار ولیہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جب آپ سے پوچھا آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کا کیا حال ہے، الفاظ کیا دیے جواب میں؟ فرمایا اگر میں پرہیزگار ہوں تو بہتر ہوں، اگر میں پرہیزگار ہوں تو بہتر ہوں۔ معلوم ہوا جو پرہیزگار نہیں ہے وہ کتنا بھی اچھا ہو اچھا نہیں ہے۔ پرہیزگاری سب سے بڑی اچھائی ہے، مسلمان کو پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ان سے بڑھ کر کون پرہیزگار ہوگا؟ جواب میں عبداللہ بن عباس نے کہا انشاءاللہ بہتر ہی ہوں گی آپ زوجہ رسول ہیں، آپ واحد وہ بیوی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے کنوارے پن میں نکاح فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سیرت بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 11 میں سے صرف ایک کنواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ اس سے آج کے وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ آج کنواری سے جہاں نکاح کرنا سنت ہے، اسی طرح کسی بیوہ کو اپنے نکاح میں لے کر اس سے حفاظت فراہم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ کاش کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے جو کہ 2 مرتبہ بیوہ تھیں، اور پھر یہ دوسرا
نکاح حضرت عائشہ سے جو 44 سال کے فرق سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سنتیں جاری فرما دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے، اللہ نے حضور کا ہر حال محفوظ فرما دیا ہے، ہر حال سے حضور علیہ السلام کے لوگوں کو یہ بتا سکھا دیا ہے کہ تم رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزارو، تمہیں ان کی زندگی میں ہر اعتبار سے جینا نصیب ہو جائے گا۔ تم دماری سے نکاح کرو گے تو بھی سنت کہلائے گا، تم کسی بیوہ مطلقہ سے نکاح کرو گے تو بھی سنت کہلائے گا، بس ہونا یہ چاہیے کہ تقوی پرہیزگاری قائم رہے، یہ تمہارا دامن نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق عبداللہ بن عباس نے مزید الفاظ کہا آپ کے صدقے تو اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی ہے، آپ کو ایسی پاکی دی ہے کہ اوروں کو آپ کے ذریعے پاکی عطا ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی ہر مسجد میں پڑھی جاتی سنی جاتی رہے گی۔ کہنے لگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں مشہور نہ ہوں بلکہ میں بھولی بسری ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ نے جب آپ کا قصیدہ قرآن میں پڑھ دیا ہے تو پھر کون آپ کو بھلا سکتا ہے، آپ کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتا کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیتی۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہار آیا، عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے، انہوں نے ایک مال بھیجا 1 لاکھ مالیت کا، فرماتی ہیں روزے سے تھی اور گھر کے اندر افطار کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا، بلکہ صبح اس مال کو بانٹنا کھڑی ہوئی ہیں، شام ہونے سے پہلے وہ سارا مال تقسیم فرما دیا ہے۔ پھر وقت افطار آنے پر اپنی باندی سے کہتی ہیں کچھ افطار کے لیے لاؤ، وہ کہتی ہیں تھوڑی سی روٹی پڑی ہے اور تھوڑا سا گھی ہے، بس یہی افطار کے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ صحابیہ ان کی خادمہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں آپ کے لیے اس میں سے کچھ رقم رکھ لیتی اور آپ کی افطار کا اہتمام کرتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کے پہلو سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی افطاریاں ہیں روٹی اور تھوڑا سا گھی، اور ہم ذرا اپنی افطاریوں کا جائزہ لیں، ہماری افطار پارٹیوں کا حالم کیا ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کتنے قسم کے کھانے ہمارے دسترخوانوں پر چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم لوگ کتنے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ خدا را اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ضائع نہ کیا کریں، اتنا بنائیں جتنا کھایا جائے، اتنا پکائیں جتنا استعمال میں آ جائے، اگر بچ جائے تو کسی غریب کو دے دیجئے، بلکہ پہلے دیجئے اس کو تاکہ وہ بچے بھی نہ اور کسی کے کام بھی آ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا آپ نے یا رسول اللہ چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی شمار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بچا کر نہ رکھنا کل کے لیے، اور دوسرا کام یہ رکھنا جب تک کپڑوں کو بے بند نہ لگ جائیں ان کو بیکار نہ سمجھنا، اس طرح زندگی گزارو گی تو تم قیامت کے دن جنت میں میری زوجہ بنائی جاؤ گی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا۔ آپ کے متعلق آتا ہے آپ کا علمی مقام فقاہت اور اس طرح شان بیان کی گئی، فرمایا ساری جہان کی عورتوں کا علم ایک جگہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عائشہ کا علم رکھا جائے تو پھر عائشہ کا علم بھی ان تمام عورتوں کے علم سے بڑھ جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کی خواتین کے علم کا جائزہ لیں، انہیں کتنا دین کا علم آتا ہے، انہیں دنیا تو پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھی تعلیم دلواتے ہیں، لیکن کیا ان کی دینی تعلیم کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ان کو فرائض بھی سکھاتے ہیں؟ کیا ان کو وہ احکام جو سکھائے جانے چاہیے وہ بتاتے ہیں؟ اگر نہیں تو خدا ان کی سیرت سے یہ بھی سیکھیے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی نیت کروائی تھی کہ ہم صرف سنیں گے نہیں، اپنی اولاد کی تربیت بھی کروائیں گے، کریں گے اس طرح سے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو دین کا اتنا علم جتنا ضروری کم از کم ہے اتنا ضرور سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کے وصال کے متعلق لکھا گیا کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، قریب تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتی ہیں، اور روزوں کے عالم میں ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ آپ صبح صبح قیام میں کھڑی ہیں اور آیت پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا لیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا لیا۔ فرماتے ہیں وہ صحابی میں گیا، یہ پڑھ رہی تھی، میں کھڑا رہا، آخر اکتا گیا۔ فرماتے ہیں
میں اپنے کام سے چلا گیا. پھر بڑی دیر کے بعد آیا, آ کر دیکھا عائشہ اس وقت بھی اسی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی. یہ عالم تھا ان کی تلاوت کا, یہ عالم تھا ان کی عبادت کا. اور جب ان کا وصال ہوا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ 57 ہجری میں وفات پائیں, 66 سالہ آپ نے عمر پائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ, یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں دنیا جو ہے وہ ام المومنین کہا کرتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اور ہماری خواتین کو ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بحیثیت بیوی کے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر کی زندگی گزاری, کاش کہ وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہو اور ہم بھی اپنی زندگیاں ایسے گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.